اللہ تعالیٰ آج بھی اس قوم کو، اللہ تعالیٰ آج بھی بسنے والے افرادوں کو، اللہ تعالیٰ آج بھی اس دنیا میں رہنے والے افرادوں کو ان کے گندے کارناموں سے آگاہ کرتا ہے، ان کے برے انجام سے ان کو آگاہ کرتا ہے۔ اللہ گاہے بگاہے وارننگ دیتا ہے، اللہ گاہے بگاہے الارم دیتا ہے، اللہ گاہے بگاہے انہیں انتباہ دیتا ہے، اللہ گاہے بگاہے لوگوں کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، اللہ گاہے بگاہے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو کبر میں مبتلا ہے ان کی اوقات یاد دلاتا ہے، ایسے لوگوں کو جن کے اندر کوئی کبر و نخوت ہے ان کو ان کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ اگر آج کی سائنسداں اور اگر آج کے ٹیکنیکل دور کے افراد یہ کہیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، دنیا ڈیولپ کر رہی ہے، دنیا پروگریسنگ میں آتی جا رہی ہے، دنیا دوڑتی اور بھاگتی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے اس دنیا کو ترقی دیا ہے، ہم نے اس دنیا کو پروگریسنگ کا مقام دیا ہے، اس لیے تمام چیزیں ہمارے قبضے قدرت میں ہیں، ہم اس ملک کے، ہم اس جہان کے خدا ہیں۔ آج کل کے سائنسداں یہ دعویٰ کرنے سے چوکتے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے ایسے سائنسدانوں کو جو دہریہ قسم کے ہوتے ہیں اور ایسے افرادوں کو جو ناستک قسم کے ہوتے ہیں، جو زمانے کو مانتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، جو نظریات کو نہیں مانتے، جو فلسفہ کو مانتے ہیں، جو عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عقلوں کو کبھی کبھار زلزلہ بھیج کے ٹھکانے لگا دیتا ہے، کبھی کبھار طوفان کے حوالے کر کے ٹھکانے لگا دیتا ہے، کبھی کبھار آگ کو بے لگام کر کے ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی حالیہ خبر ہے، ابھی حال کی رپورٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، نیوز اینکروں سے سنا ہوگا، میڈیاز سے سنا ہوگا، اگر آپ نے ٹی ویوں کا مشاہدہ کیا ہوگا تو آپ کو برملا پتہ چلا ہوگا کہ شام کا کیا انجام ہوا اور ترکی کا کیا انجام ہوا، لبنان کا کیا انجام ہوا، اور ابھی کچھ سال پہلے کاٹمانڈو نیپال کا کیا انجام ہوا تھا۔ کچھ مہینہ پہلے آپ نے سعودیہ عرب کی ایک محفل میں زمین دوز ہوتے خواتین کا ویڈیو مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ ایسی خاتون تھی جو ناچ رہی تھی، جو ناچ کلب میں گانے کے ساتھ ناچ رہی تھی، جو شراب نوشی پہ آمادہ تھی۔ اللہ نے تمام افرادوں کو زمین کے حوالے کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو غفلت سے ایکٹیویٹیز کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کو غفلت سے دور بھگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے کبھی زلزلے لے آتا ہے، کبھی طوفان لے آتا ہے، کبھی ہوا کے تھپیڑے لے آتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اگر سائنس کی روح سے آپ معلوم کریں گے، اگر آپ سائنس کی روشنی میں پتہ کریں گے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے، سائنس کے نظریے سے آپ پوچھیں گے زلزلہ کیوں آتا ہے، سائنس بتائے گا کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین کی 3 سطح ہیں، زمین کی 3 تہ ہیں، زمین کے 3 پلیٹس ہیں، 3 پلیٹ ہیں، 3 پلیٹوں پہ یہ زمین بنی ہوئی ہے۔ جب یہ 3 پلیٹوں میں دراڑ آتی ہے، جب یہ 3 پلیٹیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، شدت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، پھر زلزلہ آتا ہے۔ یہ سائنس کہتا ہے، آج کل کا ٹیکنیکل دماغ کہتا ہے، آج کل کا ماسٹر مائنڈ کہتا ہے۔ لیکن آئیے ہم اسی چیز کو زلزلہ کے بارے میں، اسباب زلزلہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اسلام سے پوچھتے ہیں۔ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ طوفان کیوں آتا ہے؟ تباہی کیوں آتی ہے؟ ہلاکت کیوں آتی ہے؟ بربادی کیوں آتی ہے؟ اسی زلزلے کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور کہا تھا، اے پیارے رسول آپ بتائیے زمین میں زلزلہ کیوں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یاد رکھنا، جب شراب عام ہو جائے، جب زناکاری و بدکاری عام ہو جائے، جب موسیقی عام ہو جائے، جب گانا بجانا عام ہو جائے، جب ظلم و زیادتی عام ہو جائے، جب ناانصافی سر چڑھ کے بولنے لگے، جب سود کا نظام عام ہو جائے، جب کمیشن خوری عام ہو جائے، جب انسان گناہوں سے سن جاتا ہے، جب انسان گناہوں سے لت پت
غفلت ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو غفلت سے دور کرنے کے لیے کبھی زلزلہ لاتا ہے، کبھی طوفان لاتا ہے، کبھی پانی کو بے لگام کر دیتا ہے، کبھی ہوا کو بے لگام کر دیتا ہے، کبھی آگ کو بے لگام کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی اوقات یاد دلاتا ہے، مقصد تخلیق یاد دلاتا ہے۔ سائنس نے کہا کہ 3 پلیٹس ہیں، ان کے آپس میں ٹکرانے سے زلزلہ آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شراب نوشی سے زلزلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں موسیقی سے زلزلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں گانے بجانے کی کثرت سے زلزلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں بے پردگی سے زلزلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں عریانیت سے زلزلہ آتا ہے۔ آج ہم سب اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج ہم سب اپنے سوسائٹی اور سماج کو دیکھیں، کیا ہمارے معاشرے میں گانے بجانے کی کثرت نہیں ہے؟ گھر گھر میں گانے بجانے کا آلہ موبائل موجود ہے، ہر کوئی اس موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، گانا سنتا ہے، ڈانس دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اور یہ قیامت علامات قیامت ہے، اور وہ قیامت کو، ہلاکیوں کو، تباہیوں کو، بربادیوں کو دعوت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ عریانیت عام ہو جائے گی، ہر جگہ عریانیت ہوگی، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑا تو پہنیں گی، لیکن کپڑا اس قدر تمیز اور باریک ہوگا کہ ان کے جسم جھلکتے نظر آئیں گے، ان کے جسم بالکل کھلے طور پہ نظر آئیں گے۔ رب کاسیات عاریات، بظاہر جسم پہ کپڑا ہوگا، لیکن وہ حقیقت میں کپڑا نہیں ہوگا۔ کپڑا تو اسے کہتے ہیں جو پردہ کرے، کپڑا تو اسے کہتے ہیں جو چھپائے، لیکن وہ کپڑا جو جسموں کو نہیں چھپائے وہ کپڑا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ کپڑا نہیں ہے۔ اور یقیناً آج اس ڈیجیٹل دور میں، آج اس ماڈرن دور میں، آج اس فیشن کے دور میں جو کپڑا جتنا قیمتی ہوتا ہے اسی قدر وہ کپڑا فحش ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے۔ اور آج فیشن کو اپنانے والے یا مسلمان بھی اپنے گھروں میں بیٹیوں کو، بیویوں کو، اور اپنے آدم و حوا کی بیٹیوں کو وہی فیشن والا کپڑا خرید کے دیتا نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ تباہی ہے، یقیناً یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عریانیت عام ہو جائے گی۔ آج فیشن والے کپڑے سے عریانیت عام ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا شراب عام ہو جائے گی۔ کیا جگہ جگہ شراب کے ٹھیکے نہیں چلتے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے افراد نہیں ہیں جو شراب پی کے پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، جو شراب پی کے ہر ایک سے گالم گلوچ کرتا ہے؟ کیا یہ نظام نہیں چلتا ہے؟ آج اکثر لوگ شراب پینے والے ہو چکے ہیں، جوا کھیلنے والے ہو چکے ہیں، اور یقیناً شراب کا پینا یہ قیامت کا لانا ہے، شراب کا پینا یہ زلزلہ کا لانا ہے، شراب کا پینا یہ تباہی کا لانا ہے، شراب کا پینا یہ ہلاکت کا لانا ہے، شراب کا پینا یہ بربادی کا لانا ہے۔ صرف گھر برباد نہیں ہوتا ہے بلکہ نسلیں برباد ہو جاتی ہے، اور صرف نسلیں برباد نہیں ہوتی بلکہ زلزلہ آتا ہے اور پوری سوسائٹی، پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آج تو دنیا اس قدر ترقی یافتہ ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ شراب کے ٹھیکے نہیں ہیں، بلکہ وہ پاک و پوتر ہوا اور پاکیزہ فضا جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، بالکل وہ فضا پاکیزہ تھی، لیکن آج کے فیشن دور نے فلائٹ کا نظام پیدا کر کے اس میں بھی شراب کا ایسا نظام چلایا، شراب کی ایسی سسٹم رکھی کہ اس پاکیزہ اور پوتر ہوا کو بھی گندا کر کے رکھ دیا۔ آج اس قدر شراب عام ہو چکی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی، اور یاد رکھیے کہ جو شراب پیے گا وہ زنا کرے گا، اور زنا بھی سب سے پہلے درجے پہ آئیے، فرسٹ اسٹیپ پہ، کہ جو گانا سنے گا وہ شراب پیے گا، اور جو شراب پیے گا وہ زنا کرے گا۔ ان تینوں کا
सगे भाइयों का रिश्ता है, जिन्हों लाजिम मलजूम है, एक होगा तो दूसरा होना जरूरी है। इसलिए जरूरत इस बात की है, अगर हम चाहते हैं कि शाम की तरह तबाह बर्बाद ना हो, अगर हम चाहते हैं कि तुर्की के जैसे झटके और ज़लज़ले यहाँ नहीं आए, तो जरूरत इस बात की है कि हर कोई तौबा करे, हर कोई तौबा करे। शराब पीने वाला शराब से तौबा करे, नाइंसाफी करने वाला नाइंसाफी से तौबा करे, जुल्म और ज़्यादती करने वाला जुल्म और ज़्यादती से तौबा करे, नाप तौल में ठंडी मारने वाला नाप तौल में ठंडी मारने से तौबा करे, बेनमाजी नमाज छोड़ने से तौबा करे। इसी तरीके से औरियानियत फैलाने वाली औरतें और फैलाने वाले मर्द औरियानियत फैलाने से तौबा करे। और दूसरी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान, दूसरी जगह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़मीन पे बहुत ही ज्यादा गुनाह होता है, शराब पी जाती है, जिनाकारी होती है, बदकारी होती है, ऐसे वक्त में ज़मीन अल्लाह ताला से दरख्वास्त करती है। ज़मीन कहती है, या अल्लाह मैं तो इंसानों का बोझ बर्दाश्त कर ही रही हूँ, लेकिन क्या इंसान का बोझ ही कम है? लेकिन इसके बावजूद इंसानों के बोझ के साथ अब इंसान किस कदर गंदा, आवारा, बदचलन, बदमाश हो चुका है। क्या इन्होंने शराब भी पीना शुरू कर दिया है, इन्होंने गाने भी सुनना शुरू कर दिया है, इसमें जिनाकारी, बदकारी, लूट खसोट सब आ चुका है। या अल्लाह हम इसके वजूद का बोझ तो सह सकते हैं, लेकिन इनके गुनाहों का बोझ नहीं सह सकते। जमीन कहती है, या अल्लाह हमें कुछ हल्का कर दीजिए, हमें कुछ हल्का कर दीजिए, हमारे ऊपर से कुछ बोझ हटा दीजिए। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला जमीन को झटका देने को कहता है। अल्लाह कहता है, जमीन तू झटका दे, जिसे हटना होगा वो हट जाएगा। ऐसे वक्त में ज़लज़ला आता है, ऐसे वक्त में तूफान आता है, जब इंसानों का गुनाह सर चढ़ के बोलता है, जब इंसानों की कमीनगी सर चढ़ के बोलती है, जब इंसानों की शरारत सर चढ़ के बोलती है, ऐसे वक्त में जमीन अल्लाह से दरखास्त करती है और जमीन को अल्लाह परमिशन देता है कि तू हिल जा, और जमीन हिलती है, मकानात तबाह बर्बाद हो जाते हैं, इंसानी जानें तलफ हो जाती है, इंसानी जानें तबाह बर्बाद हो जाती है। और इसके नमूने यके बाद दीगरे हम देखते रहते हैं। पहले जमाने में अल्लाह ताला जो ज़लज़ला लाता था, कोई अजाब लाता था, कोई तबाही लाता था, तो पूरी पूरी कौम पे लाता था। कौम समूद को हलाक कर देता था, कौम लूत को हलाक कर देता था, कौम आद को हलाक कर देता था। लेकिन आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की वजह से आज अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया है कि आज अल्लाह ताला पूरी पूरी कौम को तबाह नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला पूरे पूरे गांव को तबाह करता है, एक एक खित्ते को तबाह करता है। ये अल्लाह के रसूल की उम्मत में होने की वजह से अल्लाह ताला ने हम सब पे मेहरबानी फरमाई है। इसलिए जिनकी वजह से अल्लाह ने हम सब पे मेहरबानी फरमाई है, जरूरत इस बात की है कि हम उनकी सुन्नतों को इख्तियार करें। जरूरत इस बात की है, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जरूरत इस बात की है, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने ये मोहलत दी है, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई है, जरूरत इस बात की है। कुरान कहता है, जो रसूल करने को कहते हैं उसे कर लो, और जिससे रुकने को कहते हैं